قرآن کو 7 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. اب پہلے حصے کو تیسرے کلمے میں لے لیں، اس کو کثرت سے پڑھیں، اور تیسرے حصے میں سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھیں، اور 5ویں حصے میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے والے کی طرف رزق آئے گا، وقار آئے گا، دولت آئے گی، روحانیت آئے گی، عزت آئے گی. 7 آسمان، 7 زمین، طواف کے 7 چکر، 7 کے ساتھ ہفتے کے 7 دن، 7 کے ساتھ قرآن کو 7 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. 7 حصوں میں اگر تقسیم کر لیں تو میں پہلا حصہ بتاتا ہوں، پھر دوسرا، پھر تیسرا. پہلے حصے میں کئی وظائف، کئی عمل، کئی عملیات ہیں. اب پہلے حصے کو تیسرے کلمے میں لے لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. اگر اس پورے مہینے کے 7 دن طے کر لیں، 7 حصے کر لیں پورے مہینے کے، اور جو دوسرا 7واں دن دوسرا حصہ ہے، 7واں دن نہیں دوسرا حصہ ہے، اس میں ہم استغفار کو کثرت سے پڑھیں، اور تیسرے حصے میں سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھیں، اور چوتھے حصے میں سورۃ الکوثر، اور 5ویں حصے میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ. اس میں بہت فتوحات ہیں، بہت برکات ہیں، بہت خیریں ہیں. اور چھٹے حصے میں سورۃ فلق، اور 7ویں میں سورۃ ناس. اگر یہ پڑھ لیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے والے کی طرف رزق آئے گا، وقار آئے گا، دولت آئے گی، روحانیت آئے گی، عزت آئے گی، قرضے ختم ہوں گے، بیماریاں ختم ہوں گی، ناکامیاں ختم ہوں گی، گھریلو الجھنیں ختم ہوں گی، حالات کی سختیاں اور تلخیاں ختم ہوں گی. باقی وظائف سب مبارک ہیں، میں اور بھی بتاتا ہوں، لیکن آج کی اس محفل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا، دوسرا کہ بتائیں کہ ہر وظیفے کے ساتھ جو ہے وہ اجازت لینا ضروری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ اجازت نہیں لیتے تو آپ کو اس کے کوئی جو ہے نا نقصان بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری اس کے حوالے سے سوالات ہیں، تو آپ رہنمائی کیجیے گا کہ ہر وظیفے کے ساتھ اجازت لینا ضروری ہوتی ہے یا اجازت عام ہوتی ہے؟ چونکہ میں بڑوں سے 4 بدروشوں کی جوتی سیدھی کرنے کی کوشش کی ہے، ان بڑوں سے اجازت ہے، اور میں بحیثیت کوئی کامل وزیر اور بزرگ کی اجازت نہیں دوں گا، بحیثیت ڈاکیے کے میں اجازت دوں گا کہ مجھے بڑوں سے اجازت ہے، اور وہ میں اجازت دوں گا اپنے تمام وظائف کی. چاہیے قبلہ صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو یہ رہنمائی کیجیے گا کہ نظر بد کا جو ہے بہت زیادہ آج کل ہر کوئی نہ کوئی بیمار ہے، اور کوئی لوگ کہتے ہیں نظر بد لگ گئی ہے. اس کے لیے کیا ایسا عمل کیا جائے کہ نظر بد ختم ہو جائے یا اپنے حفاظتی اثار میں سے شخص آ جائے؟ میری حضور کی ایک حدیث ہے، میری امتی سب سے زیادہ نظر بد سے فوت ہوں گے، اور میرے آقا کا فرمان ہے نظر بد انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں تلوا دیتی. النظر حق العین حق. اور اس وقت پوری دنیا کی سائنس نظر بد پہ بہت زیادہ تحقیقات کر رہی ہے. اگر آپ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، پہلے تو اپنی حفاظت کا اسباب بنائیں. ایک ہے حسد کی نظر، ایک ہے حسرت کی نظر. حسد کی نظر تو سمجھ آتی ہے، حسرت کی نظر سمجھ نہیں آتی. مثلا آپ پھل، گوشت، چیزیں شاپر میں لا رہے ہیں اور وہ نظر آ رہی ہیں، غریب جس کی استطاعت ہی نہیں ہے، اس کی نظر پڑی، حسرت کی نظر اس کی کھا جائے گی. حسرت، اللہ اے کاش میرے پاس بھی ہو تو. کتنے لوگ میرے پاس آئے زندگی میں گزشتہ 40 سال کے اس طالب علمی کے سفر میں، حسرت کی نظر کے مارے ہوئے تھے، کہتے تھے ہم پہ جادو کر دیا، جنات کر دیا، یہ کر دیا. میں کچھ بھی نہیں، تمہیں حسرت کی نظر کھا گئی. دیکھیں میاں بڑے کہتے ہیں 3 چیزیں چھپانے کی ہیں، رزق، کھانا، عورت اور دولت. یہ چھپانے کی چیز ہے. اچھا، اور وہی ہم ظاہر کرتے ہیں. وہ حسرت کی نظر کھا جاتی ہے. پہلے تو اس اسباب پہ نظر رکھیں، اسباب پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا پھر اس کی حفاظت ہے. آیت الکرسی کی پہلی آیت 100 دفعہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو 100 دفعہ پڑھیں وجدان سے. پھر آیت الکرسی پڑھیں. آخری آیت ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، پھر اس کو 100 دفعہ پڑھیں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف. یہ ایک آیت الکرسی بنے گی.
پہلی آیت 100 دفعہ، پھر آیت الکرسی پڑھیں، جب آخری آیت پڑھیں پھر 100 بار اول آخر درود پاک۔ اگر یہ عمل کر لیں، نظر بد کا تصور کریں، سخت سے سخت نظر بد آپ کے کسی پیارے پہ، کسی عزیز پہ لگی ہوئی ہے، اس کا سخت تصور کر کے آپ پڑھیں تو آپ کو اس کا بہت باکمال رزلٹ، بہت نتیجہ، بہت خیر ملے گی۔ سر ہر شخص نا پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا کسی جلدی ویزا لگ جائے، تو جو لوگ باہر جانے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے گا؟ جی، جو چاہتے ہیں کہ میرے قدم فتوحات کی طرف اٹھیں، کامیابی کی طرف اٹھیں، اور میرے قدم ایسے ہوں کہ جہاں بھی جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو، مولا میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو وارث ہے، میرا کوئی مددگار، نصیر کہتے ہیں جس کے کوئی مددگار بڑی ہستیاں ہوں، بڑے طاقتور لوگ، مولا میں کوئی نہیں ہے، اور حسبنا اللہ، میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ جو بندہ اس کو ڈوب کے پڑھے، بات آ جاتی ہے ڈوب کے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے، سارا دن پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو، غیبی نظام چلتا ہے۔ اچھا، اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں، یہ کہ کن کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں، اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا، اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ اچھا، یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں۔ اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں، روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے۔ اچھا قبلہ، میں میوزیم میں نظر گئی ہے، وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی یاماہا کی ہے، تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں، چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا، تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا، تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں۔ یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں، اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے، اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے، والدین کی طرف سے بھی۔ مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں، مٹی کے برتن، چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں۔ جی ہاں، پرانا چرخہ ہے، اس کا صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے ہیں۔ یہ پرانا حقہ ہے۔ اچھا، بہت پرانی، بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، اونٹ کی، یہ اونٹ کی کھال بالوں کا بنا ہوا ہے۔ اچھا، یہ قالین، جی